اس عظیم الشان پرسیے امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے پروگرام سے خطاب فرمائیں محترم و مکرم پیر الحاج دیوان عثمان ظریف چشتی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب سے پہلے محترم جناب علامہ جواد نقوی صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے حضور دل شجرت محبت میں مجھے آپ کے درمیان مدعو فرمایا۔ ان کی پہلے بھی آستانِ فریضت میں تحاشا محبتی ہیں، اور جو دین کا کام آپ کر رہے ہیں اور بالخصوص فرقہ جعفریہ کا جو کام کر رہے ہیں، یہ ان سے پہلے شاید پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کیا۔ میں ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت کی ذات آپ کو زندگی اور صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور جس طرح آپ اپنے اس ادارے کی خدمت کر رہے ہیں اور امت کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر رہے ہیں، ان سے پہلے یہ کوششیں بڑوں نے آ کر کی لیکن راستے میں چھوڑ کر چلے گئے۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے اور یہ جو گلشن ہے یہ سدا میں رہے، کیونکہ آج اسلام آباد میں موجود تھا، آپ کا پیغام بھی تھا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس سے پہلے دو باتیں کرنا چاہوں گا۔ خطاب تو میں انہیں کا سنوں گا اور بڑے شوق سے سنتا ہوں، کیونکہ ہم ہر اس انسان سے محبت کرتے ہیں جو خاندان رسول سے وفا کرتا ہے، چاہے اس کا شمار صحابہ میں ہو، چاہے اس کا شمار اولیاء میں ہو، چاہے ان کا شمار مشائخ اور علماء میں ہو، ہم ہر اس انسان سے محبت کرتے ہیں جو خاندان رسول سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارا کسی ایسے فرقے سے تعلق نہیں ہے جو خاندان رسول سے بغض رکھتا ہو اور ان کے صحاب کے خلاف تبرہ کرتا ہو، یعنی گالی گلوچ کرتا ہو۔ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا اس ہر انسان سے تعلق ہے جو خاندان رسول کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، کیونکہ ہماری نسبت سیدنا حضرت امام علی مقام امام علی علیہ السلام کی بارگاہ سے ہے، اور ایمان یہ رکھتے ہیں کہ تب تک وہ کوئی ولی نہیں بن سکتا جب میرا امام مور نہ ہو، ان کی مور کے بعد انسان ولی بنتا ہے۔ تو آج میں وہ مشاہدہ قبلہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ اتنا میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو جانتا ہوں، میرا ایک دفعہ آپ کے طبقے سے کچھ احباب نے دعوت دی، ہم نے ایران کا سفر کیا اور وہاں پہ خاندان رسول کے ناموس کے اوپر کانفرنس کی اور 122 ملکوں کے لوگوں کو مدعو کیا گیا۔ اس میں بندہ ناچیز میں بھی حاضر تھا۔ میں نے دیکھا کہ وایا دبئی جب ہم وہاں پہنچے تو کافی خواتین جو تھی وہ بے لباس تھی۔ جیسے ہم سرزمین ایران میں لینڈ ہوئے اور ہم نے یہ دیکھا کہ سرزمین ایران کی دھرتی کو جہاز نے جیسے ٹائم لگائے اور وہ لینڈ ہوا، ان خواتین نے برقعے بھی پہن لیے، حجاب بھی کر لیے، ہاتھوں میں دستانے بھی پہن لیے۔ تب پتہ چلا کہ جب اللہ والے اللہ کے رسول کے دین کو نازل کرتے ہیں، شریعت مصطفیٰ کو لاگو کرتے ہیں، پھر ان کے جانے کے بعد بھی اس قانون کی پاسداری ہوتی ہے۔ لیکن اس کے لیے ضرورت کیا ہے کہ ان کی زندگی پہ آپ نظر دوڑائیں کہ ساری زندگی امام صاحب نے جو قانون بنائے امت کے لیے، شریعت کے لیے، اور آج تک وہاں پہ رائج ہیں، اور ان کے جانشین بابا جی سے جب ہماری ملاقات ہوئی تو قبلہ انہوں نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا۔ ہم کہتے ہیں نا مہمان کو کہ ہم ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، تو آپ نے امام خامان آئے
آپ کہنے لگے، فرمانے لگے کہ ہم آپ کو اپنے گھر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ جملہ میرے دل پہ لگا کہ ہم مہمان تھے، لیکن انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ مہمان نہیں ہیں، آپ کا یہ اپنا گھر ہے۔ تو مجھے وہ اپنے بزرگوں کی بات یاد آ گئی کہ جب ہم افغانستان مائگریٹ ہوئے تو ہم اس سے پہلے ایران میں مقیم تھے، اس سے پہلے کوفہ میں تھے، اسی طرح چلتے چلتے پاک وطن پہنچے۔ خیر یہ بات کہیں اور چلی جائے گی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ 72 فرقے بن گئے، لیکن ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں کہ فرقے تو دو ہیں۔ ایک فرقہ وہ ہے جو جان صالح اہل بیت ہے، جنہوں نے ازل سے لے کر آخر تک اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور ایک فرقہ وہ ہے جس نے ہر جگہ پہ جو ہے امام مہدی کی شہادتوں کے انہوں نے سبب بنایا۔ اور آج تک یقین مانے، لاسٹ ایئر جب میں شام میں حضرت تھا تو میرے ساتھ میرے ایک بڑے پیارے مرید ڈاکٹر علی صاحب بھی تھے۔ میں نے شام کی وہ در و دیوار جب دیکھی تو یزید کا مل دیکھا تو میں نے اس کو ایک جملہ کہا، وہ آن دی ریکارڈ موجود ہے، میں کہا کاش یزید تو نے امام کے قدموں میں سر رکھا ہوتا۔ آج دنیا تیرے قدموں میں سر چکاتی، آج یہ در و دیوار، یہ منظار یا کھنڈن کی حالت پیش کر رہے ہیں۔ آج تیرا اقتدار کدھر گیا، تیری جھوٹی شان و شوکت کدھر گئی، تیری وہ فوجیں کدھر گئی جنہوں نے کربلا کا مارکا کیا اور ساری زندگی کے لیے اپنے نصیب میں بدبختی ڈال دی۔ آج افسوس ایک بات کا ہے، آپ کے پلیٹ فارم سے میں میسیج دے کرنا چاہوں گا، آج لعنت ان لوگوں پہ جو یزید کو امین المومنین بنانے پہ لگے ہوئے ہیں، جو یزید کے خاندان کو امین المومنین بنانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ امین المومنین تو وہ تھے جنہوں نے اپنی اولاد، اپنا مال، اپنی جان، ہر چیز بارگاہ مصطفیٰ میں اور ان کے خاندان کے قدموں میں رکھی۔ اور آپ دیکھیں جنہوں نے یہ درد پیدا کیا، میرے جد اعلیٰ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر فرماتے ہیں، مٹی دیا بندیا کاجی چیری بندے بندے، اج مٹی دے اتے بندیا کل مٹی دے تھلے، اے دے بھی مٹی، اے رات بھی مٹی، تیری اونچی ذات بھی مٹی، مٹی وچ تو مٹ جائے گا، پھر تیری اوقات بھی مٹی۔ ہمارا وجود اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اگر آج ہے تو 4 فٹ اوپر ہے، اور کل جب وقت آئے گا تو 4 فٹ نیچے چلے جائیں گے۔ یہ ہماری اوقات ہے، تو اس اوقات میں، اس وجود میں رہ کر کیوں نہ ہم خاندان رسول کے غلام بن جائیں، ان کے در کا پٹا پہن لیں۔ آپ دیکھیں سردار انبیاء کون؟ ان کے نانا، سردار انبیاء ان کے نانا، اور سردار اولیاء کون؟ ان کے بابا، اور سردار جنت کے جوانوں کے سردار کون ہیں؟ حسن و حسین، اور عورتوں کی سردار کون ہے؟ ان کی اماں جی حضور، ساری سردارتوں تو ان کے پاس ہیں۔ تو مجھے بتائیں اگر اس دور میں، اس وقت میں، اس سردارت کے دوران جنت کا ٹکٹ نہ ملا تو پھر کدھر جاؤ؟ بتائیں پھر کدھر جائیں گے یہ وہ لوگ؟ یہ ان لوگوں کو میسج دے رہا ہوں جو اس بدبخت کو امین المومنین بنانے پہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے پہ اور یہ ثابت کرنے پہ لگے ہوئے ہیں کہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ آج ایک کمرے میں بیٹھ کر ایک ویڈیو بناتا ہے، اور حکومت وقت سے میں کہنا چاہوں گا کہ حکومت وقت کا کام ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے عزت کی، ناموس کی حفاظت کرے، صحابہ کی کرے، اہل بیت کی کرے، اور ان بدبختوں کے خلاف قانون بنائے جنہوں نے خاندان رسول کا قتل عام کیا۔ ایک ایک جگہ ڈھونڈ تلاش کر کر ہم نے حاضری دی۔ یقین مانے درد ہوگا تو امام خمینی جیسی ہستی بنے گی، درد نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ درد تھا کہ ایک شخص اٹھا اور اس نے آ کر کربلا کا بدلہ لیا اور کتنے لاکھوں کو وصف جہنم کر دیا۔ میرے بھائیوں حقیقت تو یہی ہے، میرے جد اعلیٰ فرما گئے شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، دین اسد حسین،
دین پناہ است حسین نادار سردار نادار در دست یزید یا حق کا بنائے لا الہ است حسین. اگر دین چاہیے، عزت چاہیے، وہاں پہ منصب اور مقام چاہیے تو بارگاہ حسین میں چلے جاؤ اور بارگاہ حسین میں اپنے سر کو بھی جھکاؤ، دل کو بھی جھکاؤ، پھر انشاءاللہ دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے گی. میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں امام علی مقام کی تعلیمات میں عمل کی توفیق فرمائے اور خاندان رسول کی قربانیاں جو ہماری خاطر تھی، ہماری خاطر اور ہماری نسلوں کی خاطر انہوں نے دین کو بچانے کے لیے دی، ہم اس کا بیڑا اٹھائیں اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر جہاں پہ ہماری ضرورت ہوگی انشاءاللہ آستانِ فرید اور آستانِ فرید کی تمام درگاہیں جہاں جہاں پہ دنیا میں ہیں وہ حضرت کے ساتھ، آغا صاحب کے ساتھ کھڑی ہوں گی اور امت کے ساتھ وہ معاہدہ کریں گے کہ جہاں پہ بات صرف ایک ہی ہوگی، ہر چیز پہ کمپرومائز کریں گے، لیکن کربلا پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کربلا کے واقعے پہ کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہوگا. جو بدبخت ہیں وہ رہیں گے، قیامت تک رہیں گے اور قیامت کے بعد بھی رہیں گے. اور کسی نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ حضور آپ یزید کو بڑی گالیاں نکالتے ہیں. سیالوی صاحب گالیاں نکالتے ہیں. اگر امام علی مقام نے حسین کو معاف، امام علی مقام امام حسین پاک نے یزید کو معاف کر دیا، آپ بتائیں آپ کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا بچے تجھے پتہ ہی نہیں ہے، اگر وہ قتل کرنے والے سارے کنبے کو شہید کرنے والے اگر ان کو معافی مل گئی تو ہم تو گالی نکالتے ہیں نا، ہمیں بھی معافی مل جائے گی. اگر قتل کرنے والے معاف کر دیے گئے تو خاندان رسول کی ذات بہت اعلیٰ اور شان ہے. ان کی بارگاہ میں ہم جو ان کی محبت کی وجہ سے ان لوگوں کو برا جانتے ہیں جنہوں نے کربلا کے واقعے کو انجام دیا. اور بالخصوص میں پھر امام صاحب کی خدمت میں ان کی بارگاہ میں دعا کروں اللہ، یہاں میں یہ نہیں کہوں گا اللہ ان کے درجات کی بلندی فرمائے، کیونکہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا ان کے درجات کی بلندی کی دعا نہیں کی جاتی، ان کے آگے یہ دعا کی جاتی ہے کہ اللہ ان نیکوں کے صدقے، ان پاکوں کے صدقے ہماری بخشش فرما دے، ہماری بخشش فرما دے جس طرح انہوں نے دین حق کا کام کیا. اور آج حکومت ایران الحمدللہ میں نے دیکھا ہے، یہ لاسٹ منتھ 6 منتھ پہلے میں وہیں پہ تھا، کیا انتظامات تھے پاک بی بی کی بارگاہ عالیہ میں، سیدہ فاطمہ معصومہ کی بارگاہ عالیہ میں. آپ یہ دیکھیں ایسے انتظامات تھے، جب ہم جاتے تھے تو ہماری طبیعت خوش ہو جاتی، بیویوں کا دکھ دیکھ کر ہم دکھی تو ہوتے تھے، لیکن جو آنے والے زائرین کے لیے انتظامات تھے ایرانی حکومت نے جو کیے، شام میں، ایران میں، عراق میں، جگہ جگہ پہ جو انتظامات ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمارے پاکستان میں بھی تمام جگہ پہ ایسے انتظامات ہو اور ان پاک ہستیوں جیسی ایک ہستی اللہ نے ہمیں دے دی ہے تو ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے. آج وقت ہے ان کا ساتھ دینے کے لیے. ان سے ہمیں کچھ نہیں چاہیے، آپ سے ان کو کچھ نہیں چاہیے، لیکن جہاں خاندان رسول کی بات ہو اپنی اولاد، اپنا مال، اپنی جان سب کچھ ان کے لیے قربان کرے. انشاءاللہ میرا ایمان ہے اگر اس بارگاہ میں قبولیت ہو گئی اور انہوں نے ہمیں قبول کر لیا نکاموں کو، دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. میرے لیے دعا کیجیے گا. اگر کوئی بات غلط لگ گئی ہو تو دل سے معافی چاہتا ہوں، کیونکہ میرے جذبات ایسے ہیں کہ ان کی بارگاہ میں جب بندہ جاتا ہے نا تو پیچھے سب کچھ بھول جاتا ہے اور یاد آتا ہے وہ وقت جب کربلا کی شہزادیاں پیدل چل کر گئی، جب وہ شہزادے جو چھوٹی عمروں میں تھے اس مشکل دور سے وہ شام کے سفر میں گئے، ایک ایک جگہ کی زیارت کی، دیکھا اور ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ہماری آنکھوں کے سامنے وہ منظر ہے. تو میرے بھائیوں ہم نے اس واقعے کو بھولنا نہیں ہے، نماز کو قائم کریں. ماشاءاللہ میں قبلہ میں دیکھ رہا تھا کہ ادھر کانفرنس ہو رہی ہے اور ادھر ہمارے بھائی جو لوگ ہیں وہ نماز کی ادائیگی کر رہے ہیں. یہی اصل ہے. آج ہم ایک محفل میں تھے تو نماز کا ٹائم ہوا تو میں نے کہا نماز سب سے پہلے محفل فوراً پڑھوں، میں نے کہا دعا مانگ لے. میں کہا جماعت کے بعد ایک ہی دعا ہوگی. آج کیونکہ امام پاک نے ہمیں بتایا کربلا میں نماز اثر ادا کر کر کہ جتنا بھی مشکل وقت آ جائے نماز کو نہ چھوڑنا، نماز کو نہ چھوڑنا. اور میرے بھائیوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ حضور سے صحیح محبت کا حق ادا کر لیں تو فرمان مصطفیٰ ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو نماز کی پابندی کیجیے گا. آپ میرے لیے دعا کیجیے گا.
میں آپ کے لیے دعا کروں گا. اور پھر ایک اور واقعہ بتاتا چلوں جس وجہ سے میں نے حاضری دی. مجھے کہا گیا کہ مولا علی سرکار پہ چلے, تو میں نے کہا میں نے نہیں جانا. کہتے کیوں؟ آپ تو ہر سال جاتے ہیں. میں کہا 7 سال سے جا رہا ہوں, میرا کام نہیں ہوا, تو لہٰذا میں نے نہیں جانا. تو مجھے 1 ہفتے بعد ہی کال آ گئی کہ اپنا پاسپورٹ سینڈ کریں. تو میں نے کہا میں نے نہیں عراق جانا, اس دفعہ میں گھر پہ اچھا ہوں, میرا کام نہیں ہوا. تو مجھے انہوں نے کہا نہیں ہم عراق نہیں جا رہے, ہم شام جا رہے ہیں. میں کہا شام جا رہے ہیں. تو سنا تھا پاک بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی بارگاہ کا, تو میں رہا نہیں گیا مجھ سے, میں نے فوراً سینڈ کیا. ٹھیک مجھے شام کو کال آ گئی کہ کل 10 بجے کی آپ کی فلائٹ ہے اور لاہور سے آپ نے موو کرنا, اور میں اسلام آباد نہیں تھا. جب ہم یہاں سے گئے شام پہنچے, یہ میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں ملتا کیا ہے. بارگاہ مصطفیٰ میں بھی گیا, بارگاہ امام علی مقام میں بھی گیا, امام علی علیہ السلام کی بارگاہ, بارگاہ امام حسین پاک میں بھی گیا. تو جب ہم شام پہنچے تو ساتھ جو مرید تھے کہتے تو آپ تو کہہ رہے تھے میں نے جانا نہیں ہے. میں کہ جب کوئی بیٹیوں کی بارگاہ میں بھیجتا ہے نا, وہاں سے انسان خالی نہیں آتا, وہاں سے انسان کبھی بھی خالی نہیں آتا. اور میں نے جاتے ساتھ ہی پاک بی بی کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ کے بابا کے پاس میں کئی سال سے جا رہا ہوں اور کافی دن تک رہتا ہوں, لیکن میرا یہ مسئلہ حل نہیں ہوا. یقین مانے ایسی خیرات پڑی کہ ابھی وہ دن واپس نہیں آئے, وہ دن ابھی واپس نہیں آئے, ابھی سال نہیں ہوا. اللہ نے مجھے بیٹے کی نعمت سے مالا مال کرنا ہے, اور میں نے اس کا نام نیت کی تھی اگر بیٹی ہوئی تو پاک بی بی کی نام نسبت سے سیدہ زینب کی نسبت سے رکھوں گا, اور اگر بیٹا ہوگا تو آپ کے بھائی سیدنا امام حسین کی نسبت سے رکھوں گا. الحمدللہ اللہ نے بیٹا دیا. اس بارگاہ کے صدقے سے ابھی میں نے حاضری پہ جانا ہے انشاءاللہ جلد, کیونکہ بابا جی کا حصہ ہے تو فوراً اس کے بعد جاؤں گا. تو میں نے حضرت اس کا نام محمد حسین فرید, محمد حسین فرید رکھا. میں کہ سائنوں نے کہا کہ اگر میرے پاس نہیں آ رہا نا تو میری شہزادی کے پاس سے جا, تیرا مسئلہ مان گیا. اور پھر اپنے لیے بھی دعا کی, اپنے بھائی حافظ حسن صاحب یہاں اسلام آباد میں ہوتے ہیں, ان کے لیے دعا کی. 17 دن کے وقفے پہ ان کے گھر بھی بیٹا ہو, پھر ان کے آگے بھانجی ہے, اس کے لیے دعا کی, اللہ نے اس کو بھی بیٹا عطا فرمایا. میں کہ سائنوں کے پاس تو ایک مانگنے گیا تھا, اور جس کے لیے دعا کی اللہ نے سب کو بیٹی عطا فرمائی. یہ بارگاہ امام علی مقام ہے, امام حسین پاک کی بارگاہ ہے, جہاں رات کو بچے بھیج جاتے ہیں, جہاں فرشتوں کو جو ہے معاملات حل ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں, اس بارگاہ سے بڑی کائنات میں کوئی بارگاہ نہیں ہے, اور جو خیرات یہاں سے ملے گی نا دنیا بھی سمجھ جائے گی اور آخرت میں تو بیڑا پار ہوگا. جزاک اللہ. ایک دفعہ نعرہ لگا دے, کیونکہ آپ لوگوں کی زبان سے جب میں حیدر سنتا ہوں نا, یقین مانے میرے دل میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے. ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں, کیونکہ درگاہ فرید غلامان اہل بیت کی ہے. حضور گنج شکر کا ہر مرید خاندان رسول کا غلام ہے. آستان فرید کی ہر درگاہ, ہر مدارس پنجتن پاک کی غلام ہے, خاندان رسول کی غلام ہے. یہاں تک کہ آج کے دور کا بھی کوئی بچہ آ کر کہے نا کہ میں خاندان رسول سے ہوں, تو اس کی جوتی مبارک ہمارے سروں میں. انشاءاللہ اللہ ہمیں وفادار رکھے اور حق کی راستے کا مسافر بنائے. وما علینا الا البلاغ.